صدیوں سال پرانی کہانی ہے جب رامپور نام کے ایک گاؤں میں یاسر نام کا ایک بہت ہی غریب لیکن ایماندار کسان اپنی بیوی زینب کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ شام کو تھکا ہارا بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، آپ تھوڑا آرام کر لیجئے نا، کام تو زندگی بھر چلتا ہی رہے گا۔ دیکھو تو آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ یاسر بولا، تم صحیح کہتی ہو زینب، لیکن فصل کا وقت ہے، اگر زیادہ توجہ نہیں دوں گا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ زینب نے کہا، ہاں لیکن اپنی صحت کا خیال بھی تو تمہیں رکھنا پڑے گا، میرے تو اس دنیا میں صرف تم ہی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ یاسر نے کہا، ارے تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے کھانا کھلا دو، اس کے بعد میں کھیتوں میں لوٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد یاسر کی بیوی نے اسے کھانا کھلایا اور کھانا کھانے کے بعد یاسر اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر وہ کھدائی ہی کر رہا تھا کہ تب ہی اس کا فاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ یاسر بولا، ارے یہ کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی بھاری چیز ہے، چلو مٹی ہٹا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ پھر یاسر نے مٹی ہٹانے لگا تو تھوڑی ہی دیر میں ایک پرانا سا صندوق باہر نکل آیا۔ ارے یہ تو کوئی صندوق ہے، اس میں کیا ہوگا، کھول کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی یاسر نے وہ صندوق کھولا، اس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے چمک رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر یاسر کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ بولا، ارے اتنا سارا سونا چاندی! وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر صندوق اٹھا کر وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ صندوق اس کی بیوی نے دیکھا تو بولی، جی یہ کیا لے آئے آپ؟ یہ تو مجھے کھیتوں میں ملا ہے، ذرا کھول کر تو دیکھو اس میں کیا ہے۔ زینب نے وہ صندوق کھولا تو صندوق کے اندر خزانے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اتنا سارا خزانہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولی، یا اللہ، اتنا سارا مال یہ کہاں سے آیا؟ یاسر نے کہا، ارے خوش قسمتی سے میں کھیتوں میں کھدائی کر رہا تھا تو یہ زمین کے نیچے مجھے دبا ہوا ملا ہے۔ بیوی بولی، اب اس کا کیا کریں گے؟ ہم اسے رکھ لیتے ہیں، اگر ہم اسے رکھ لیں تو ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ یاسر نے کہا، نہیں زینب، یہ ہمارا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا گمشدہ خزانہ ہو اور اس طرح سے اسے اپنے پاس رکھنا چوری ہوگی۔ زینب نے کہا، لیکن اگر یہ کسی کا ہوگا تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یاسر نے کہا، خوش قسمتی سے ہم اسے نہیں رکھ سکتے، یہ خزانہ اس کی اصلی مالک تک پہنچنا چاہیے۔ زینب نے کہا، تمہاری ایمانداری کبھی نہیں بدلے گی، ٹھیک ہے جیسا تم چاہتے ہو ویسا کرو۔ پھر یاسر نے کہا، زینب، ایمانداری سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہوتا، ہاں اگر اس کا اصلی مالک نہ ملے تو ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ زینب بولی، اچھا تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، میں تو بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں خوشی اور امن ہمیشہ بنا رہے۔ یاسر نے کہا، ہاں خوش قسمتی سے میرا بھی یہی خواب ہے، بھروسہ رکھو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تب زینب کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن یہ صندوق تو بہت ہی پرانا ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے یہ زمین میں دبا ہوا تھا، اب یہ بھلا کس کا ہوگا؟ اتنے سالوں بعد اسے کون لینے کے لیے آئے گا؟ یاسر نے کہا، زینب جو بھی ہو، اس صندوق کو ہم نہیں رکھ سکتے، یہ غلط ہوگا، میں کل صبح جا کر اسے گاؤں کے سرپنچ حامد کو سونپ دوں گا، وہ اسے بادشاہ کو دے دیں گے۔ لیکن زینب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اچھا کیا سرپنچ حامد کو دینا صحیح رہے گا؟ یاسر نے کہا، ہاں وہ اس گاؤں کے سب سے سمجھدار آدمی ہے، وہ اس خزانے کے اصلی مالک کو ڈھونڈ کر اسے لوٹا دیں گے۔ پھر زینب نے کہا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ ویسا ہی کیجیے، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی یاسر نے وہ صندوق لے جا کر سرپنچ حامد کے پاس پہنچ گیا۔ سرپنچ حامد اپنے گھر پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ یاسر بولا، سلام سرپنچ حامد، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے یاسر، صبح صبح کیسے آنا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کل کھیت میں کھدائی کرتے ہوئے مجھے یہ صندوق مل گیا تھا، کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سونے چاندی کے سکے بھرے ہیں، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں آپ کو سونپنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ اصلی مالک کو ڈھونڈ کر اسے لوٹا سکیں یا پھر اسے بادشاہ تک پہنچا دیں۔ سرپنچ حامد نے جب وہ خزانہ دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا، ارے اتنا سارا خزانہ، یہ کس کا ہو سکتا ہے بھلا، اور یہ تمہارے کھیت میں کیسے آیا؟ یاسر نے جواب دیا، وہ تو میں نہیں جانتا سرپنچ حامد، لیکن جس کا بھی ہو اب آپ یہ اس تک پہنچا دیجئے۔ سرپنچ حامد بولا، یاسر تمہاری ایمانداری کی تو مثال دی جائے گی، آج کے زمانے میں بھلا کون اتنا ایماندار ہوتا ہے؟ یاسر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے سرپنچ حامد، ایمانداری ہی سب سے بڑا دھن ہے جو صحیح ہے، میں نے
تو بس وہی کیا۔ سرپنچ حامد نے کہا ٹھیک ہے یاسر، میں اسے سنبھال کر رکھ لیتا ہوں اور پورے گاؤں میں خبر کروا دوں گا، اگر اس کا کوئی اصل مالک ہوا تو اسے سونپ دوں گا۔ یاسر نے کہا شکریہ سرپنچ حامد، اب میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر یاسر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اتنا سارا خزانہ دے کر سرپنچ حامد کے منہ میں اب لالچ آ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا اتنا سارا خزانہ اگر میں اسے بادشاہ کو سونپ دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ صرف میرا نام ہی ہوگا، لیکن اگر میں اسے اپنے پاس رکھ لوں تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسے بھلا بادشاہ کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ کے پاس تو پہلے سے ہی اتنا سارا خزانہ بھرا پڑا ہے، اور کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یاسر کو خزانہ ملا تھا اور اس نے وہ مجھے دے دیا۔ اسے تو میں ہی رکھ لیتا ہوں اور اپنے گھر میں اسے چھپا دوں گا، کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ اور پھر شام کو سرپنچ حامد کی بیوی اس خزانے کے بارے میں پوچھنے لگی، ارے یہ صندوق کہاں سے آیا جی؟ اس میں تو اتنا سارا سونا چاندی بھرا ہے۔ سرپنچ حامد بولا، وہ ہمارے گاؤں کا یاسر ہے نا، اس کو اپنے کھیت میں یہ ملا ہے، وہ اسے بادشاہ تک پہنچانے کو کہہ رہا تھا، لیکن میں نے تو سوچ لیا ہے کہ یہ خزانہ ہم اپنے پاس ہی رکھ لیں گے۔ اس کی بیوی بولی، لیکن یہ تو چوری ہوئی نا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہماری پوری عزت خاک میں مل جائے گی۔ سرپنچ حامد نے لاپرواہی سے کہا، ارے کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، وہ یاسر تو بہت ہی بھولا بھالا، وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ بیوی نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ سرپنچ حامد بولا، ارے بادشاہ تک بات پہنچے گی ہی نہیں، تم فکر مت کرو، یہ خزانہ اب ہمارا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر سرپنچ حامد نے لالچ میں آ کر اپنی ایمانداری کو چھوڑ دیا اور وہ خزانہ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ادھر یاسر کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا، اسے تو سرپنچ حامد پر پورا یقین تھا۔ جب یاسر گھر پہنچا تو اس کی بیوی پوچھنے لگی، کیوں جی، وہ خزانہ سرپنچ حامد کو دے آئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ یاسر نے جواب دیا، ارے وہاں کیا کہتے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ خزانے کے اصل مالک کو ڈھونڈ کر اسے دے دیں یا پھر اسے بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ سرپنچ حامد اس خزانے کو اپنے پاس ہی رکھ لے اور بادشاہ تک نہ پہنچائے؟ پھر یاسر نے کہا، زینب، سرپنچ حامد ایک بہت ہی نیک انسان ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ ضرور خزانے کے اصل مالک کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچا دیں گے۔ بیوی بولی، لیکن پھر بھی خزانے کا لالچ بہت برا ہوتا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم پر کوئی چوری کا الزام نہ لگا دے۔ یاسر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ارے اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ہم نے تو وہی کیا جو صحیح تھا، اب باقی جو بھی ہوگا وہ خدا دیکھے گا۔ دوسری طرف سرپنچ حامد کا لالچ اب اسے غلط راستے پر لے جا چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گاؤں میں ہلچل بہت ہی کم تھی۔ گاؤں کے چبوترے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں خالد اور بلال آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے تم نے سنا کہ یاسر کے کھیتوں میں خزانہ ملا تھا؟ ہاں میں نے بھی سنا ہے، لیکن وہ یاسر ہی ہے جو بغیر کسی لالچ کے وہ خزانہ سرپنچ حامد کو سونپ آیا۔ آج کل کے زمانے میں بھلا کون اتنا ایماندار ہوتا ہے؟ سچ کہتے ہو بھائی، کوئی اور ہوتا تو چپکے سے وہ خزانہ اپنے گھر میں چھپا لیتا، لیکن یاسر کی ایمانداری تو آج مثال بن جائے گی۔ اگر مجھے وہ خزانہ ملا ہوتا تو میں اپنی پوری زندگی عیش سے گزارتا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، سرپنچ حامد کو خزانہ ملے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ بھائی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، 1 مہینہ، لیکن آج تک سرپنچ حامد نے اس کی اصل مالک کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر کوئی اس کا اصلی مالک ہوتا تو سامنے آتا اور ہمیں اس کی کچھ نہ کچھ خبر تو ضرور ملتی۔ سرپنچ حامد کو وہ خزانہ بادشاہ کو سونپ دینا چاہیے تھا۔ ارے اس بیچارے یاسر کو کیا پتا کہ سرپنچ حامد نے وہ خزانہ اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس نے تو اپنی طرف سے صحیح کیا تھا، لیکن اب دیکھو نا، جب سے خزانہ ملا ہے سرپنچ حامد کا گھر کتنا چمکنے لگا ہے۔ سچ کہتے ہو بھائی، پہلے تو ان کے گھر میں ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی اور اب تو نیا پلنگ آ گیا ہے، اور وہ بیل گاڑی بھی تو انہوں نے خرید لی ہے۔ ہاں بھائی، سنا تو میں نے بھی ہے کہ ان کی بیوی اب ہمیشہ نئے نئے گہنے پہنتی ہے۔ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے تو پکا یقین ہے کہ سرپنچ حامد نے وہ خزانہ بادشاہ کو دیا ہی نہیں، ورنہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا۔ ہاں بھائی، تمہاری بات میں دم تو ہے۔ 1 سال پہلے تک ان کے گھر کی کیا حالت تھی،
وہ سب نے دیکھا اور اب گاؤں میں سب سے بڑا گھر انہی کا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات اگر یاسر کو پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ اگر بادشاہ کو پتہ لگ گئی تو سرپنچ حامد کی خیر نہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ یاسر کی ایمانداری نے سرپنچ حامد کی قسمت بدل دی اور بیچارہ یاسر اپنی جھونپڑی میں ہی رہ گیا۔ اس طرح سے سبھی لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ دوسری طرف اسی شہر کے بادشاہ کے محل میں ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ سامنے وزیر کھڑا تھا۔ بادشاہ کے منہ میں اپنی رعایا کا حال چال جاننے کی خواہش ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، وزیر جی، کئی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں۔ جی بادشاہ سلامت، یہ گاؤں تو بڑا ہی خوشحال لگتا ہے، لیکن سنا ہے کہ یہاں کچھ لوگ بھی ابھی بھی غریبی میں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر بولا، ہاں بادشاہ سلامت، یہ جاننے کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں پر کوئی ایماندار ہے اور کون نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر نے گاؤں میں گھومنا شروع کر دیا۔ دونوں گاؤں کے چبوترے کی طرف بڑھے، جہاں پر خالد اور بلال بیٹھے ہوئے دن بھر کی باتوں کی چرچا کر رہے تھے۔ بادشاہ اور وزیر ان دونوں کے پاس پہنچے۔ بادشاہ بولا، بھائی، اس گاؤں میں سب کچھ تو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں کے سرپنچ حامد اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ خالد بولا، بھائی، ہم تو سادہ کسان ہیں، ہمیں کیا پتا، لیکن سچ کہوں تو جب سے سرپنچ حامد کو وہ خزانہ ملا ہے تب سے ان کے دن ہی بدل گئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، خزانہ؟ کس کا خزانہ؟ خالد نے کہا، ارے کچھ دن پہلے یاسر کو اپنے کھیت میں خزانہ ملا تھا۔ اب وہ تو ایک ایماندار آدمی ہے، اس نے وہ خزانہ سیدھا جا کر سرپنچ حامد کو دے دیا تھا، لیکن اگر وہ خزانہ یاسر خود ہی رکھ لیتا تو کسی کو کیا پتا چلتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے، اسے لگا کہ یہ خزانہ کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس نے وہ خزانہ لے جا کر سرپنچ حامد کو دے دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا پھر کیا ہوا؟ خالد بولا، ہونا کیا تھا، سرپنچ حامد نے وہ خزانہ بادشاہ کو سونپنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بادشاہ بولا، لیکن یہ تو انہوں نے غلط کیا، اس خزانے کو تو بادشاہ تک پہنچایا جانا چاہیے تھا۔ خالد بولا، وہ بات تو ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب دیکھو نا، سرپنچ حامد کے گھر میں پہلے تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے اور اب نیا مکان، بیل گاڑی اور نہ جانے کیا کیا اس کے گھر میں آ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سرپنچ حامد نے بے ایمانی کی طرح کی ہے۔ خالد بولا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ سب بدلاؤ دے کر کسی کو بھی اس پر شک ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا سارا دھن اتنی جلدی کہاں سے آ گیا۔ اور پھر بادشاہ اور وزیر وہاں سے کچھ دور چلے گئے۔ تب بادشاہ کہنے لگا، وزیر جی، مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ وزیر بولا، جی بادشاہ سلامت، لیکن ہمیں یاسر کی ایمانداری کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ اگر سرپنچ حامد نے سچ میں وہ خزانہ چھپا لیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ کو اب سارا حال سمجھ میں آنے لگا تھا کہ سرپنچ حامد کے اچانک امیر بن جانے کی وجہ کیا ہے۔ بادشاہ نے طے کر لیا کہ وہ جلدی ہی سرپنچ حامد کو دربار میں بلوا کر اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے بڑے سے دربار میں راج گدی پر بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ ان کا وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کے منہ میں پچھلے دن کی ساری باتیں گھوم رہی تھی کہ گاؤں کا سرپنچ حامد اچانک اتنا امیر کیسے بن گیا، اور پھر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب سرپنچ حامد کو دربار میں بلا کر سچائی سامنے لانی چاہیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر جی، کل ہم جس گاؤں میں سفر کرنے کے لیے گئے تھے وہاں کی باتیں میرے منہ میں بار بار آ رہی ہیں۔ وزیر نے پوچھا، کون سی بات بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ سرپنچ حامد کے پاس اتنا دھن کیسے آ گیا۔ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یاسر نام کے ایک کسان نے اپنی ایمانداری سے ایک خزانے کا صندوق اس سرپنچ حامد کو سونپا تھا، لیکن وہ خزانہ اب تک ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچا؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، بات تو کچھ عجیب ہے، اب ہمیں سرپنچ حامد سے ہی پوچھنا چاہیے کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک کہتے ہو وزیر جی، آپ سپاہیوں کو ابھی بھیجیں اور گاؤں کے سرپنچ حامد کو دربار میں بلوا لائیے۔ بادشاہ کی حکم ہوئی تو سپاہی فوراً حکم کی پالن کرنے کے لیے چل پڑے۔ ادھر سرپنچ حامد اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے بادشاہ کے دربار میں بلوائے جانے کی خبر ملی تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کئی طرح کے خیالات اس کے منہ میں آنے لگے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ کو اس کے کالے کارناموں کی خبر تو نہیں لگ گئی، کہیں بادشاہ کو یہ پتہ تو نہیں لگ گیا۔
اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس بات سے انکار کر دوں گا تو شاید میں بچ جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد سپاہی سرپنچ حامد کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سرپنچ حامد سے پوچھا، سرپنچ حامد، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس ایک خزانے کا صندوق ہے جو تمہیں شاہی خزانے میں رکھوانا چاہیے تھا، لیکن تم نے وہ مجھ تک نہیں پہنچایا۔ سرپنچ حامد کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے۔ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں خود آ کر آپ کو ساری بات بتا دیتا۔ کسی نے جان بوجھ کر میرے بارے میں آپ کو بھڑکایا ہے۔ سرپنچ حامد کی بات سن کر بادشاہ کوئی سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ بادشاہ کے پاس سرپنچ حامد کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے اس نے سرپنچ حامد کو جانے دیا۔ لیکن سرپنچ حامد کے جانے کے بعد بادشاہ اپنے وزیر سے سوچنے لگا، وزیر جی، سرپنچ حامد تو اس طرح سے اور اتنی آسانی سے اپنے جرم کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آج ہی سرپنچ حامد کے گھر پر نگرانی کرانے کے لیے اپنے کچھ جاسوس لگا دیتا ہوں، جو سرپنچ حامد کی ہر حرکت پر نظر رکھیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح سے ہم سرپنچ حامد کی اصلیت کا پتہ لگا لیں گے۔ اور پھر وزیر نے اپنے کچھ خاص جاسوسوں کو بلایا اور انہیں سرپنچ حامد پر 24 گھنٹے نظر رکھنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا، وزیر کے بھیجے ہوئے جاسوس خفیہ طریقے سے سرپنچ حامد کے گھر پر نظر رکھنے لگے۔ سرپنچ حامد کہاں جاتا تھا، کس سے ملتا تھا، یہ سب خبریں وہ وزیر تک پہنچانے لگے۔ لیکن 20 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کے ہاتھ کوئی بھی کامیابی نہیں لگی۔ انہیں ایسی کوئی بھی خبر نہیں ملی جس سے سرپنچ حامد کا جرم ثابت ہو سکے۔ وزیر اس بات سے فکر مند تھا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ سرپنچ حامد ایک بے ایمان آدمی ہے اور خزانہ اسی کے پاس ہے۔ ادھر سرپنچ حامد بڑے ہی آرام سے اپنے دن گزار رہا تھا کہ تب ہی ایک دن گاؤں میں بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک سپاہی آیا اور اعلان کرنے لگا کہ سبھی گاؤں والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کل شہر میں چور اور لٹیروں کا ایک گروہ آیا ہوا ہے جو شہر میں چوری اور لوٹ مار کے واقعات کو انجام دے رہا ہے۔ اس لیے سبھی گاؤں والوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مشکوک آدمی دکھے تو آپ کی خبر شہر کے کوتوال کو دی جائے۔ آپ سبھی کے تعاون سے ان لٹیروں کے گروہ کو پکڑا جائے گا۔ گاؤں کے لوگ یہ بات سن کر کچھ گھبرا گئے تھے۔ گاؤں کے سرپنچ حامد کو بھی جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے خزانے کو لے کر کافی فکر مند ہو گیا کہ کہیں لٹیروں کی نظر اس کے خزانے پر نہ پڑ جائے۔ ایک دن سرپنچ حامد جب صبح سو کر اٹھا تو اسے اپنے گھر کے آنگن میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ملا جو ایک پتھر میں لپیٹ کر وہاں پر پھینکا گیا تھا۔ سرپنچ حامد نے جب وہ پتھر اٹھایا، اصل میں وہ ایک چٹھی تھی۔ سرپنچ حامد اس چٹھی کو کھول کر اسے پڑھنے لگا، جس میں لکھا تھا، سرپنچ حامد، ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ تمہارے گھر میں سونے چاندی سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے، لیکن اب وہ صندوق زیادہ دن تک تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ بہت ہی جلدی ہم تمہیں مار کر وہ صندوق اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہاں، اگر تم اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو وہ خزانے سے بھرا ہوا صندوق چپکے سے ہمارے حوالے کر دو۔ اس کام کے لیے تمہیں صرف 1 ہفتے کا وقت ملے گا۔ 1 ہفتے کے اندر تم وہ صندوق گاؤں کے باہر بنے ہوئے پرانے مندر کے پیچھے رات کے وقت چپکے سے جھاڑیوں میں رکھ جانا، تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، ورنہ اگر ہم خود صندوق کو لینے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے تو صندوق تو جائے گا ہی، ساتھ میں تمہاری جان بھی جائے گی۔ وہ چٹھی پڑھتے ہی سرپنچ حامد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کسی بھی حالت میں اپنے خزانے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ ایک بار اس کے منہ میں آیا کہ وہ اس چٹھی کے بارے میں شہر کے کوتوال کو بتا دے، لیکن وہ بتاتا تو کس منہ سے، کیونکہ ایسا کرنے پر اس کے خزانے کا بھید کھل جانے کا ڈر تھا، جبکہ وہ تو بادشاہ سے کہہ چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اب تو سرپنچ حامد مشکل میں پھنس چکا تھا، نہ تو وہ خزانے کے بارے میں کسی کو بتا سکتا تھا اور نہ ہی وہ خزانے کو اپنے ہاتھ میں سے جانے دینا چاہتا تھا۔ تب سرپنچ حامد نے اس پریشانی کا ایک حل نکالا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ کل رات کو ہی میں خزانے کو اپنے گھر سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر چھپا دوں، تاکہ اگر لٹیرے میرے گھر پر آئیں بھی تو یہ خزانہ ان کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ سوچ کر اگلی رات کو سرپنچ حامد نے وہ خزانے والا صندوق اٹھایا اور
چھپتے چھپاتے آدھی رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلا اور گاؤں سے کچھ دور جنگل کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ اس نے وہاں پر ایک گڑھا کھودا اور صندوق کو درخت کے نیچے دبا دیا۔ سرپنچ حامد کو پورا یقین تھا کہ وہ صندوق وہاں پر بالکل محفوظ رہے گا، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کا وہاں پر آنا جانا بہت ہی کم تھا۔ صندوق کو وہاں پر دبا کر سرپنچ حامد واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ اب وہ بالکل بے فکر ہو چکا تھا کہ اس کا خزانہ بالکل محفوظ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہ لٹیروں کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس رات سرپنچ حامد چین کی نیند سویا۔ جب صبح وہ اٹھا تو دیکھا کہ بادشاہ کے کچھ سپاہی اس کے دروازے پر آ دھمکے۔ انہیں دیکھتے ہی سرپنچ حامد گھبرا گیا، کیونکہ سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کا وزیر بھی تھا۔ وزیر نے سرپنچ حامد کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سرپنچ حامد، تمہارا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ جس خزانے کے بارے میں اب تک تم انجان بن رہے تھے، وہ خزانہ تمہارے ہی پاس ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے وہ خزانہ کہاں پر چھپایا ہے۔ سپاہیوں، پکڑ لو اس بے ایمان کو اور میرے ساتھ چلو۔ اس سے پہلے کہ سرپنچ حامد کچھ بول پاتا، سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور پھر وزیر گاؤں کے باہر بڑے درخت کی طرف چل دیا، جہاں پر سرپنچ حامد نے رات کے وقت اپنا خزانہ دبایا تھا۔ پیچھے پیچھے وزیر کے سپاہی سرپنچ حامد کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر گاؤں کے کچھ لوگ بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ بڑے درخت کے پاس پہنچ کر وزیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں پر کھدائی کی جائے، اور پھر سپاہیوں نے کھدائی کر کے وہاں سے خزانے سے بھرا ہوا صندوق باہر نکالا۔ اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ یاسر کو یہاں پر لے آئے، تاکہ وہ اس صندوق کو پہچان کر بتا سکے کہ یہ وہی صندوق ہے جو اسے اپنے کھیتوں سے ملا تھا۔ سپاہی یاسر کو لے کر وہاں آ پہنچے۔ تب وزیر نے یاسر سے پوچھا، یاسر، کیا یہ وہی صندوق ہے جو تمہیں ملا تھا؟ یاسر نے کہا، جی وزیر جی، یہ وہی صندوق ہے، اور میں نے یہ صندوق سرپنچ حامد کو دیا تھا تاکہ یہ صندوق بادشاہ سلامت کے خزانے میں جمع کروا دیا جائے۔ اب تو سرپنچ حامد کی ساری پول کھل چکی تھی۔ تب وزیر نے کہا، سرپنچ حامد، کیا تم جاننا نہیں چاہو گے کہ یہ تمہارے صندوق کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ گاؤں میں لٹیروں کے بارے میں جو منادی کروائی گئی تھی، وہ میں نے جان بوجھ کر کروائی تھی، اور تمہارے گھر پر جو چٹھی تمہیں ملی تھی، وہ لٹیروں نے نہیں بلکہ میں نے ہی تمہارے گھر میں پھینکوائی تھی۔ یہ ساری میری ہی منصوبہ بندی تھی، تاکہ تم اس خزانے کو بچانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ میں تمہیں ہاتھوں ہاتھ پکڑ سکوں، اور دیکھوں میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ تم نے اس چٹھی کو لٹیروں کی دھمکی سمجھا اور یہ صندوق یہاں پر چھپانے کے لیے آ گئے، لیکن میرے جاسوس جو 24 گھنٹے تم پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے رات کے وقت تمہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس کی خبر مجھے مل گئی تھی، جس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے کہ تم ہاتھوں ہاتھ پکڑے گئے۔ اس کے بعد سرپنچ حامد کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تب بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خزانے سے بھرا ہوا صندوق شاہی خزانے میں جمع کر دیا جائے، اور یاسر کو اس کی ایمانداری پر 200 سونے کی اشرفیاں انعام میں دی گئی۔